محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع گفتگو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، برتر سمجھنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، حصہ نمبر 3 آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے حصہ اول اور حصہ 2 میں آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا۔ سابقہ گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ اللہ رب العزت کو بڑائی پسند نہیں، تکبر کرنا پسند نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اترانا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں، غرور اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں، جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے نا، تکبر کرنے لگ جاتا ہے، تو یاد رکھیں تکبر انسان کو بارگاہ الہی سے راندہ ہوا قرار دے دیتا ہے، دھتکارا ہوا قرار دے دیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت پھر تکبر کرنے والے کو قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس نے بھی تکبر کیا کھڑے ہو کر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا، جبکہ اس کے سجدے بے شمار تھے، اس کی عبادات بے شمار تھیں۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے میری مراد ابلیس ہے، جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 اور 13 کھول کر تفصیل سے اس کو پڑھ لیجیے گا، جس میں رب کریم نے فرمایا، قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اذ امرتک، ٹھیک ہے نا، رب کریم نے فرمایا ہے۔ اب اس پوری آیت کو آپ پڑھیں۔ رب کریم نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا، جس چیز کا ہم نے حکم دیا، جب ہم نے حکم دے دیا کہ سجدہ کرو، تو پھر کس چیز نے تمہیں روکا؟ جانتے ہو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کہنے لگا، یعنی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ وہ خود کو بڑا سمجھنے لگا، کہنے لگا کہ یا اللہ، تو نے حکم دیا، تیرا حکم اپنی جگہ، لیکن میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ غور کیا آپ نے ان الفاظ کے اوپر؟ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو سجدے کا حکم دیا، سب کو، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، مگر اس نے نہیں کیا۔ جب پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے۔ جیسے ہم دفاتر میں بیٹھے ہوئے، ہم ممبروں پر بیٹھے ہوئے، اگر ہم عالم ہیں، ہم ممبروں پر بیٹھے ہوئے، اگر ہم پیر ہیں، ہم گدیوں پر بیٹھے ہوئے، مسند پر بیٹھے ہوئے، اگر ہم سرکاری ملازم ہیں، کسی بھی پوسٹ کے اوپر ہیں، اس کرسی پر بیٹھے ہوئے، یا ہم گورنمنٹ میں ہیں، کسی وزیر کے عہدے پر، مشیر کے عہدے پر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر، صدر، اس کے عہدے پر بیٹھے ہوئے، یا ہم جج ہیں، عدالتوں کے اندر ہیں، یا چیف جسٹس ہیں، یا چیف آف آرمی سٹاف ہیں، یا دیگر کسی جنرل کے عہدے پر ہے، کوئی لیفٹیننٹ کرنل، کوئی بریگیڈیئر، کوئی کسی عہدے کے اوپر ہے، میں یہ عام بات کر رہا ہوں، کسی بھی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہم اتراتے کیوں ہیں؟ ہم کہتے یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ میرا یہ عہدہ ہے، میرا یہ منصب ہے۔ جانتے ہو اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں جب ہم یہ تکبر کرتے ہیں اور دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ تو یہ کسی نے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو، جو خلیفۃ اللہ تھے، ان سے اپنے آپ کو کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے ہوں، وہ مٹی سے ہے۔ اب یہ تفصیل طلب موضوع ہے، میں اس طرف زیادہ نہیں جاتا، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے پھر کیا فرمایا؟ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ رب کریم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، دفع ہو جا یہاں سے، جتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا ہے، نکل جا یہاں سے۔ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، یعنی اللہ رب العزت نے تجھے بنایا، اللہ رب العزت نے تجھے پیدا کیا، اللہ رب العزت نے تجھے یہاں تک پہنچایا، اور یہاں پہنچ کر تو اللہ کے حکم کے سامنے غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تجھے یہ حیثیت حق نہیں پہنچتا ہے، نکل جا یہاں سے، نکل تم۔ رب کریم نے ارشاد کیا فرمایا؟ نکل، تو ہے ذلت والوں میں سے۔ ایک اور مقام پر ہمیں فخرج فإنک الرجیم، نکل جا، تم مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ یہاں
اب آگے چلیں، حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابلیس لعین کے متعلق کیا لکھتے ہیں، حوالہ ان کا نوٹ کر لیں، ان کی کتاب ہے غرائب القرآن خلافت آدم علیہ السلام، صفحہ 255، ٹھیک ہے جی۔ اب مختلف مطبوعات ہیں، کہیں اگر آگے پیچھے صفحہ ہو تو آپ خلافت آدم علیہ السلام میں اس کو دیکھ لیجئے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک کا پتلا کہہ کر ان کی تحقیر کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ان کو کم تر سمجھا، ان کی تحقیر کی، اور اپنے آپ کو آتشی مخلوق کہہ کر اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کیا، اور سجدہ آدم علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ در حقیقت شیطان کے انکار کا باعث اس کا تکبر، بڑائی اور فخر تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر وہ بری شے ہے کہ بڑے سے بڑے بلند مراتب و درجات والے کو ذلت کے عذاب میں گرفتار کر دیتی۔ کیا سنا آپ نے جو بات میں نے عرض کی شروع میں؟ آگے فرماتے بلکہ بعض اوقات تکبر کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور تکبر کے ساتھ ساتھ محبوبان بارگاہ الہی کی توہین اور تحقیر کا بھی جذبہ ہوتا ہے، اور جذبہ ہو تو پھر تو اس کی شناعت و خباثت اور بے پناہ منحوسیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، اور اس کے ابلیس لعین ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جس کے اندر تکبر و خباثت آ جائے، تحقیر کا سلسلہ آ جائے، خاص کر بزرگان دین، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، انبیاء و رسول علیہم السلام، صحابہ، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم، کسی کی بھی تحقیر کرنے لگ جائے یا تحقیرانہ انداز میں ان کا ذکر کرنے لگ جائے تو اس کے خباثت میں کوئی اور ابلیس لعین ہونے میں کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں۔ آج 2 ٹکے کا بندہ اٹھ کر صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے لگ جاتا ہے، اہل بیت اطہار کے خلاف بکواس کرنے لگ جاتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء اللہ کی شان میں بکواس کرنے لگ جاتا ہے۔ تکبر اتنا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ، میں جس کی چاہوں توہین کر دوں۔ سنا انجام کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور دوسروں کی تحقیر اور تذلیل کرنے والوں کا، اور وہ بھی مقدس شخصیات کی، اور پھر اعلیٰ عہدوں پر بیٹھ کر دوسری مخلوق کو کم تر سمجھنا۔ انجام سوچ لیجئے کیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، آگے وہ کیا فرماتے ہیں اس لیے ان لوگوں کو عبرت آموز سبق لینا چاہیے جو بزرگان دین کی توہین کر کے اپنی عبادتوں پر اظہار تکبر کرتے ہیں، کہ وہ بڑے عبادت گزار ہیں جی، بڑے سجدے کرتے ہیں جی، بڑی تلاوتیں کرتے ہیں جی، بڑا قرآن پڑھتے ہیں جی، اپنے نسب پر بھی تکبر کرتے ہیں، فلاں چیز پر بھی غرور کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ توہین کرتے تو ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ اس دور میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ اس دور میں ابلیس کہلانے کے مستحق نہیں تو پھر کیا ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ۔ آگے چلتے ہیں تو یہاں پر یہ ابلیس کے بارے میں آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب یہاں آپ کے سامنے رب کریم کا ایک ارشاد گرامی اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ اب یہ جو رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے یہ سورت ہے جی، سورۃ القصص، آیت نمبر 39 اور 40۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اور فرعون یعنی اس فرعون نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا بڑائی چاہی، یعنی فرعون بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگا، اور اس کے چاہنے والے تھے، اس کے وزیر، مشیر، اس کے چمچہ گیر، سب کہنے لگے ہم تو سب سے بڑے ہیں نا، ہمارا کون کچھ کر سکتا ہے، اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف نہیں آنا۔ یہ وہ سمجھ بیٹھے کہ انہوں نے اللہ کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن رب کریم نے ارشاد فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، یہ آپ کے اور میرے رب عز و جل کا فرمان ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ جب وہ بھول گئے کہ انہوں نے اللہ کی طرف نہیں جانا، ظلم کرنے لگے، لوگوں کا قتل عام کرنے لگے، مارنے لگے لوگوں کو۔ فرعون کا ظلم کس کو معلوم نہیں ہے، کتنے بچوں کو اس نے مروا دیا، کتنے لوگوں کو اس نے مروا دیا۔ اس کے انجام سے بھی لوگ سبق نہیں سیکھتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اللہ کی طرف نہیں لوٹنا، تو ہم نے اسے یعنی فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو
کیسا انجام ہوا ظالموں کا، یعنی ظلم کرنے والوں کا، ستم گاروں کا، ان کا انجام کیا ہوا ہے، اب اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ دعا کرتے ہیں ہم، اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے اور خود پسندی سے، جا پسندی سے، بڑائی سے، اترانے سے، اپنے آپ کو سب سے برتر و اعلیٰ سمجھنے سے اور دوسروں کو کم تر سمجھنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کا انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم پارٹ 4 کے اندر عرض کریں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔